السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھی کڑوے پھول پر بھی جا کر بیٹھتی ہے اور میٹھے پھول پر بھی جا کر بیٹھتی ہے؟ وہ پھولوں کا عرق جو ہوتا ہے اس کو چوس کر لاتی ہے، چاہے وہ کڑوا ہو چاہے وہ میٹھا ہو، ہر پھول کے رس کو چوس کر لاتی ہے اور لا کر کے اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخر کڑوا شہد جو چوسا ہوا ہے وہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اور کچھ شہد جو ہوتا ہے، کچھ رس جو پھولوں کا ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے اور کچھ پانی کی طرح ہوتا ہے اور کچھ پھیکا بھی ہوتا ہے۔ ان سب کے مجموعے کو جب وہ چوس کر لاتی ہے اور لا کر اپنے چھتے میں رکھ دیتی ہے تو اس کا کیا ریزن ہے، کیا کارن ہے کہ وہ میٹھا ہو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کا یہ واقعہ آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسلامی جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام موجود تھے۔ جب آپ کسی راستے پر رکے تو وہاں آ کر کے ایک مکھی زور زور سے بھنبھنانے لگی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیوں بھنبھنا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے پاس سالن موجود نہیں ہے، وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، لہٰذا میرا جو چھتا ہے وہ قریب ہی لگا ہوا ہے، آپ لوگ جائیں اور اس کا شہد نکال کر لے آئیں۔ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک برتن لے کر کے اس مکھی کے پیچھے پیچھے ان کے اس غار میں گئے اور وہاں سے اس مکھی کا شہد اتار کر لائے۔ سبحان۔ صحابہ نے پھر اس شہد کے ذریعے سے کھانا کھانا شروع کر دیا اور پھر کچھ دیر بعد میں وہ مکھی پھر آئی اور بھنبھنانے لگی اور اس کے بعد صحابہ نے پھر عرض کیا، حضور یہ مکھی پھر آئی ہے اور پھر بھنبھنا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس مکھی سے پوچھا ہے کہ تمہاری غذا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ہم پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ریگستان میں جو پھول ہوتے ہیں ان پھولوں کے رسوں کو چوستے ہیں، وہی ہماری غذا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ تو کڑوا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے اور پھیکا بھی ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ ہمارا جو سردار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، تو اس کی برکت سے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کی برکت سے شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان۔